کہ اب ہمارے ہندوستان کے اندر کئی ہزار مدرسے ہیں، کئی ہزار مدرسے ہیں، اب مسجد بھی کئی لاکھ ہیں، تو مسجد کا معاملہ تو ہے کہ مسجد میں آدمی تھوڑی دیر آتا چلا جاتا، لیکن مدارس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شوال کا مہینہ ہے، اسی شوال کا مہینے میں مدارس میں داخلے ہوتے ہیں، طلباء مدرسے میں داخلے لینے جاتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدرسہ ہے، لیکن اس مدرسے میں اطراف کے بچے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بہت دور دور سے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ تو ان مدارس سے درخواست ہے، اہل مدارس سے درخواست ہے کہ جو 18 سال کے طالب علم آپ کے پاس ہیں ان کو بھیج دیا جائے الیکشن کے دن، جو آج ووٹ کا دن ہے، تو اپنے مدرسے میں پوچھا جائے کہ ہمارے مدرسے میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جن کی عمر 18 سال ہے، ان تمام کو بھیج دیا جائے کہ آپ جس شہر کے آپ ہو اس شہر میں آج الیکشن ہے، آپ چلے جائیں، ووٹ ڈال کر واپس آ جائیں، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مدرسے ہی محفوظ نہیں ہوں گے۔ جب مدرسے ہی محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر کہاں تعلیم حاصل کریں گے؟ ووٹ ڈالنے کا جو دن ہوتا ہے وہ ایک دن آتا ہے، ووٹ ڈالنے کا ایک دن آتا ہے، اس کے بعد مدرسے میں کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ ووٹ ڈالنے کا الیکشن کا جو دن ایک دن ہے، 4-5 دن تک ووٹ ڈالنے کے واسطے نہیں بلایا جائے گا آپ کو ایک دن الیکشن کے واسطے بلایا جائے گا کہ آپ ایک دن آئے الیکشن ووٹ ڈال دیں، اس کے بعد آپ دوسرے دن جائیں، تیسرے دن جائیں، آپ کو لات مار کے بھگا دیا جائے گا کیونکہ آپ کا دن ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح جتنے بھی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ہیں اور جن کی عمر 18 سال ہے، جن کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں تو الیکشن کے دن وہیں پہنچ جائے جہاں ان کا ووٹر آئی ڈی ہے، کیونکہ جو اہل مدارس ہیں، مدرسے والوں کے پاس 5 سال ہیں ابھی پڑھانے کے لیے، لیکن ووٹ کا صرف ایک ہی دن ہے۔ اگر یہ دن آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا، اس وجہ سے کہ لاکھوں بچے مدرسے کے اندر موجود ہیں، جب لاکھوں ہزاروں بچے مدرسے کے اندر موجود ہیں تو لاکھوں ووٹوں کا نقصان ہوا، ہزاروں ووٹوں کا نقصان ہوا۔ جب ہزاروں ووٹوں کا نقصان ہوگا تو پھر سے ابو جہل کی حکومت آ جائے گی، جب پھر سے ابو جہل کی حکومت آ جائے گی تو ہمارے مدرسے محفوظ نہیں رہیں گے، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ آسام کے اندر ابو جہل کی حکومت آئی، وقت کے فرعون کی حکومت آئی تو 700 مدرسے بند کر دیے گئے۔ کتنے مدرسے؟ 700 مدرسے بند کر دیے گئے، 700۔ آپ دیکھ لیں نیوز۔ اور یو پی کے اندر، اتر پردیش کے اندر اس وقت 13,000 مدرسے بند ہونے والے ہیں، 13,000 مدرسے بند ہونے کی کگار پر ہیں، 13,000، 13 نہیں، 1300 نہیں، 13,000 مدرسے بند ہونے کی کگار پر ہے، جن کے خلاف نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ اب پھر سے اگر حکومت آتی ہے تو وہ ایک دم بند ہو جائیں گے۔ اب تو خاموش ہیں صرف حکومت کی وجہ سے۔ 24 کا الیکشن ہوا، جیتے، اس کے بعد 4 جون کے بعد فوراً 13,000 مدارس کو بند کر دیا جائے گا اور ان پر بلڈوزر چلا کر ان پر قبضہ جما لیا جائے گا، ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو ہماری زمین ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی مدارس میں بچے جو ایسے ہیں جن کی 18 سال عمر ہے اور جو ووٹ ڈال سکتے ہیں، جن کا ووٹر آئی ڈی ہے، وہ تمام کے تمام مدرسے والے اپنے ان بچوں کو بھیجا دے جہاں ان کا ووٹر آئی ڈی ہے، ورنہ یہ مدرسے اگر ختم ہو گئے تو کہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے، کہاں ہمارے بچوں کی تعلیم ہوگی، کہاں ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی، کہاں ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، کہاں ہمارے بچے عالم بنیں گے مدرسے۔ اور جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو نازل فرما دیں گے۔ کیونکہ اللہ اگر کہیں ہو رہی ہے تو مدرسے میں ہو رہی ہے۔ مسجد میں تو آدمی مجبور ہو کر 5-10 منٹ کے لیے آتا ہے، اس میں بھی لمبی نماز ہو جاتی ہے تو بھی آدمی کی شکایت ہوتی ہے، لمبی نماز ہوگی تو شکایت ہے، گرمی زیادہ ہوگی تو شکایت ہے، ٹھنڈا پانی نہیں ہے تو شکایت ہے، بیان لمبا کر دی تو بھی شکایت ہے۔ تو مسجد میں آدمی مجبور ہو کر 2 رکعت پڑھنے کے واسطے آتا ہے بس، ورنہ اللہ اگر کہیں ہو رہی ہے تو مدرسے کے اندر ہو رہی ہے۔ جس دن مدرسے ختم اس دن قیامت آ جائے گی۔ اگر مدرسوں کی حفاظت کرنا ہے تو ایسے تمام اہل مدارس سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجا دیں، اپنے بچوں کو واپس بھیج دیں کہ ان تمام بچوں کو کہ اپنے شہر جائیں اور ووٹ ڈال کر واپس آئیں۔ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں مدرسہ ہے اس ملک میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے واسطے وہ ملک امن والا ہونا چاہیے، وہ ملک سکون والا ہونا چاہیے، وہ ملک راحت والا ہونا چاہیے۔ جب اس ملک میں سکون ہی نہیں ہے، اس ملک میں راحت ہی نہیں ہے، اس ملک کا چین و سکون سب ختم ہو چکا ہے، امن ختم ہو چکا ہے، بد امنی پھیلی ہوئی ہے، پھر وہاں پر مدرسے بنانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جب مدرسے بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ووٹ ڈالیں گے، یہ جو لاکھوں بچے مدرسے کے اندر ہے یہ سب ووٹ ڈالیں گے تو عادل آدمی کی حکومت آئے گی۔ جب عادل آدمی کی حکومت آئے گی تو ہمارا ملک امن والا ملک بنے گا۔ اگر ظالم کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر دھرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پھر چیخنے چلانے سے، مظاہرے کرنے سے اور پھر آواز اٹھانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی پھر ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں کہتا ہوں، اس معاملے میں کسی آدمی کو صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے، شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صوفی ہیں اللہ کی نظروں میں، ہم شریف ہیں اللہ کی نظروں میں، ہم نیک ہیں اللہ کی نظروں میں، ہم تہجد گزار ہیں اللہ کی نظروں میں، ہم حاجی ہیں اللہ کی نظروں میں، ہم نمازی ہیں اللہ کی نظروں میں، ہم متقی ہیں اللہ کی نظروں میں، ہم پرہیزگار ہیں اللہ کی نظروں میں۔ لیکن وقت کے جو ابو جہل ہیں، فرعون ہیں، ان کی نظروں میں ہم صرف ایک دشمن ہیں، ایک مسلمان ہیں، ایک گھسپیٹیاں ہیں۔ جو آج نفرتی بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک مسلمان، جس مسلمانوں کو گھسپیٹیاں کہا گیا ہے، ان مسلمانوں میں تہجد گزار بھی لوگ ہیں بھائی،
5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی، حافظ بھی، علماء بھی، مفتی صاحب بھی، مولوی صاحب بھی سب ہیں، لیکن وہ سب ہمارے واسطے ہیں۔ لیکن وقت کے ظالم کے لیے وہ کوئی مسلمان، کوئی مفتی صاحب، کوئی مول صاحب، کوئی حافظ صاحب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے لیے سارے میم سے شروع ہوتے ہیں، میم پر ختم ہوتے ہیں، میم سے مسلمان شروع ہوتے ہیں اور میم سے مسلمان موت پر ختم ہوتے ہیں، بس اس کے لیے اتنا ہی ہے، اس سے آگے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں کسی آدمی کو، الیکشن کے معاملے میں، ووٹ ڈالنے کے معاملے میں کسی آدمی کو صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی آدمی کو شریف بننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسے کی حفاظت ہوگی تو ووٹ کے ذریعے سے، ملک کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے، مسجد کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے، جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان تمام دینی اداروں کی اگر حفاظت ہوگی تو ووٹ کے ذریعے سے حفاظت ہوگی، کیونکہ جس آدمی کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے وہی فیصلہ کرتا ہے ہر ادارے کے بارے میں۔ پورے ہندوستان کے بارے میں کون فیصلہ کرتا ہے؟ جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہے۔ تو ہمیں اپنی ووٹ کی طاقت کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا ہے۔ اسی طرح اس سے آگے بھی